الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتنة. قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: فيه نبأ من قبل. قال: كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالحزن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم امیر جماعت اسلامی ہند اور صدر مجلس، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دانشوران اور آف دی اسٹیج یہاں موجود بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور پردے کے اس جانب موجود میری محترم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک انتہائی اہم موضوع پر، موجودہ حالات میں ملت کا اجتماعی کردار کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم لوگ بڑی قیمتی گفتگویں سن رہے تھے. اور جیسا کہ ابتدا میں ڈاکٹر سلیم صاحب نے فرمایا کہ آج کے عنوان کا پہلا حصہ میں پیش کرتا ہوں اور دوسرے حصے کی ذمہ داری انہوں نے مجھ پر ڈالی. بہرحال اس کے بعد ماشاءاللہ ہمارے دو معزز علماء کرام نے بہت تفصیل سے حالات حاضرہ کے تدارک کے عنوان سے کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کیا تدابیر ہو سکتی ہیں، اس کا ذکر فرمایا. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس ملک بھارت میں اسلام کا نمائندہ بنایا ہے. تو اس کی نمائندگی کا جو حق ہم کو ادا کرنا چاہیے تھا، ہم نہ کر سکے. تو نمائندگی کے اس حق کو ادا نہ کر سکنے کی صورت میں بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ پیدا ہو گئے، جس کا بڑی تفصیل سے ابھی ذکر آیا. اس وقت میں اپنی بات کہنے کے بجائے مناسب سمجھتا ہوں کہ 3 نکات پر اپنی گفتگو کو آپ کی خدمت میں پیش کروں جو قرآن سے اخذ کرتا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس قسم کے حالات جب بھی ہوں یا بلکہ روٹین میں ہمیشہ مسلمانوں کو جن کاموں پر توجہ دینا چاہیے جس سے ان کا اقبال بلند ہو سکتا ہے، جس سے ان کی عظمت رفتہ کا راستہ صاف ہو سکتا ہے، ان 3 نکات کو میں اس وقت آپ کی خدمت میں میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہی ہے، اس سے متعلق قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف بھی ہم نے حاصل کیا ہے. ایک آیت کا حصہ ہے وہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم انصاف کے گواہ بنو اور راستی اور عدل کے علمبردار بنو. اس دنیا میں ایک مسلمان کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو بنیادی طور پہ وہ یہی کام ہے، اور سارا دین عدل کا نام ہے. عدل کا
दूसरा नाम जो है वो दीन है। अब ये जो अदल है, जस्टिस, जिसका करीब तरीन मफहूम इंसाफ हो सकता है, पूरा उसका मफहूम अदा नहीं होता लेकिन करीब तरीन, तो ये जो अदल है, इसी अदल के क़याम के लिए अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाते रहे, जुल्म ज़्यादती को खत्म किया, लोगों को उनके हुकूक दिलाए, कमजोरों को ऊंचा उठाया, तारीकी से निकाला, जहल से निकाला, और उनका जो मकाम हो सकता था वो मकाम उन्होंने दिलाया। जो जालिम थे, जालिम का हाथ पकड़ा। इस तरह से अंबिया किराम जितने तशरीफ लाए, और आखिर में हजरत अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी काम को अंजाम दिया। इस वक्त मुल्क अजीज में मुसलमानों को इस काम की करने की बड़ी शदीद जरूरत है कि वो अदल के रास्ते पर गामजन हो जाए, खुद के साथ भी अदल करे। खुद के साथ अदल करने का मतलब तो मुझे यही समझ में आता है कि वो खुदा ना बने, बंदा है भाई, बंदा बना रहे, और जो काम दिया है उस काम को करे। ये वो खुद के साथ अदल है। अपने घर वालों के दरमियान अदल करे, रिश्तेदारों के साथ अदल का काम करे। फिर जिस माशरे में वो समाज में रहता और बसता है, वहां अदल के क़याम की, जस्टिस के और इंसाफ के क़याम की वो भरपूर कोशिश करे। जिसका जो हिस्सा है वो हिस्सा उसे मिलना चाहिए। क्योंकि हमने अदल के इस क़याम की कोशिशों को तर्क कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे साथ ये हमारी मतलब कैफियत ये हो गई कि अब अदल के लिए हमको तरसना होता है। चूंकि बहुत तफसील से बातें आई है, इसलिए मैं हालात और उससे मुताल्लिक कोई गुफ्तगू ना करने को बेहतर समझता हूं। तो बुजुर्गान मोहतरम, नौजवान दोस्तों और अजीजों, इस वक्त इस मुल्क में मुसलमानों का मर्तबा और मकाम और अजमत को अगर हमको हासिल करना है, तो वो उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता कि वो अदल के इस रास्ते पर गामजन हो जाए जो प्योर इस्लाम है। यही रास्ता है जो इस्लाम का रास्ता है। कहा गया कि साहब देखो, अदल के इस काम में, क़याम के सिलसिले में तुम्हारे जो दुश्मन हैं, उनकी दुश्मनी भी तुम्हें इससे रोक ना पाए। इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। फिर कहा कि अदल करो, और देखो अदल का ये काम तक़वा से करीब है। दूसरा जो नुक्ता मैं समझता हूं, मेरे हासिल मुताल्ला के तौर पर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं, वो ये है साथियों कि कुरान मजीद जो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है, नुस्खा कीमिया है, हमने उसके साथ वैसा ताल्लुक नहीं बनाया कि जो मतलूब था, जरूरी था, जो चाहा गया था। क्योंकि वो ताल्लुक नहीं बनाया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी ये कैफियत इस मुल्क में, कहें आप उमूमी तौर पे, खुसूसी तौर पे, या उमूमी तौर पे सारे आलम में कहें, ये कैफियत हो गई है। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, कि यही वो किताब है जिसके जरिए से हम लोगों को, कौमों को उरूज देते हैं, बुलंदी देते हैं, सरबुलंदी देते हैं, या फिर पस्ती में हम धकेल देते हैं। अगर इस किताब को हम पकड़ते जैसा कि हमसे पहले के लोगों ने पकड़ा, सिद्दीकीन ने, नबियों ने, शुहदा ने पकड़ा, तो अल्लाह ताला ने उनको उरूज और सरबुलंदी अता फरमाई, इमामत अता फरमाई, लेकिन हमने उसे छोड़ दिया। तो ये दूसरी बात जो मैं अपने लिए और आपके लिए भी पेश करना चाहता हूं कि हम कुरान मजीद के साथ में अपने राब्ते को मजबूत करें। हमने कुरान को कुछ इस तरह से गोया बना करके रखा है कि अहम मौक़ों पर कुरान खोला जाता है। उस वक्त जबकि हमारे दरमियान कोई इख्तलाफ हो जाए तो कुरान उठवाने के लिए कुरान खोला जाता है, जुज़दान से निकाला जाता है। या इस किस्म के और कोई बात, कोई मर्ज का इलाज करना है तो कुरान लिखा और खोल करके दे दिया। या फिर ये कि बस रमजान आता है तो हम में से कई लोग, अक्सर लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं और
ختم کرتے ہیں, کئی قرآن ختم کرتے ہیں. تو حضرات گرامی اور میری عزیز بہنوں, قرآن مجید کے واقعتاً اس کے لیے آیا ہے, یہ بھی ہے اس سے اجر کا حصول کرنا, حاصل کرنا, نیکی کمانا, یہ بھی اس کے گویا نازل ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے. لیکن اس کے نازل ہونے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہم نے نازل کیا ہے, اور یہ فرقان ہے, اس میں بینات ہے. اس طرف ہم لوگوں کو متوجہ ہونا پڑے گا. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے رب, میرے لوگوں نے, میری امت نے اس قرآن کو متروک کر دیا تھا. متروک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ اسے چھوڑ دیا تھا, اس کے ساتھ ویسا رابطہ نہیں رکھا تھا کہ جیسا رکھنے کی ضرورت تھی. تو قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے, اسی ہدایت کے عنوان سے اس کے ساتھ تعلق ہو, پڑھا جائے, غور و فکر کیا جائے, تدبر کیا جائے, اور اسے اپنی زندگی میں, میں اپنی زندگی میں, میرے پرسنل لائف میں, میرے اپنے معاملات میں, گھریلو معاملات میں, کاروباری معاملات میں, اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں قرآن سے رہنمائی حاصل کروں. یہ ہے اس کا حق. قرآن کے بہت سارے حقوق بتائے گئے, ان میں سے ایک حق تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے, تلاوت کا حق ادا کیا جائے. یتلونہ حق تلاوتی ہی, ویسی تلاوت کرو کہ جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے, سلیقے کے ساتھ, اور اس میں غور و فکر کے ساتھ, اور تدبر کے ساتھ, اور اس کی آیات میں تدبر کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی میں, اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کرو. تو اب یہ ہے کہ اس وقت قرآن مجید ہمارے لیے ناٹ ریچیبل ہو گیا, تو اسے ریچیبل بنانے کی ہم کوشش کریں. وہ ہماری زندگیوں میں, اجتماعی زندگیوں میں بھی ہمارے ساتھ رہے. اسے ہم نے جزدانوں میں جو لپیٹ کر کے اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ صاحب بچوں کا کوئی ہاتھ اس تک کے نہ پہنچ سکے, تو اس کی بے ادبی ہو جائے, تو اسے وہاں سے اتاریے, اتار کر کے اس سے ہمیں اپنی اسٹڈی ٹیبل کی زینت بنانا چاہیے. وہ میرے بیڈ روم میں ہو, وہ میرے ڈرائنگ روم میں ہو, بلکہ میری بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کتاب ان کے کچن میں موجود ہو, اتنا تعلق ہو. ہم لوگوں کے جن نسخوں سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ نسخے متاثر ہو جائیں, اس کے اوراق گویا پڑھ کے ایسے ہو جائیں کہ اس سے پڑھنا مشکل ہو, یہ ہو. لیکن ہمارے پاس تو آج سے 5-7 سال پہلے کوئی نسخہ لایا گیا تو بالکل صاف اور شفاف اور کوڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کے ساتھ میں استفادے کی جو کیفیت ہے بالعموم سال میں ایک بار کی ہوتی ہے. اللہ ماشاءاللہ اور بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ کے جو درمیان میں نکال کر کے پڑھتے ہیں, لیکن اس کیفیت کو ختم کریں گے تو ہماری عظمت اور یہ سربلندی کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہوگا. تیسرا ایک بہت ہی اہم نقطہ تھا جس پر ابھی میرے پیشرو مقرر نے اس کے اوپر میں اظہار خیال فرمایا ماشاءاللہ, اور وہ بہت ایسا نقطہ ہے کہ جس پر ہم لوگوں کو واقعتاً غور کرنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ وہ کیفیت بھی تبدیل ہوگی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ذمہ داری ہماری ہے اس ذمہ داری کو ہم ادا کرنے کی کوشش کریں. بہت تفصیل کے ساتھ میں ابھی ہم نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. قرآن مجید کی جس دوسری آیت کے تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا تو اس میں یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب جنت یوں ہی مل جائے گی, جبکہ ابھی تو اللہ نے آزمایا ہی نہیں ہے. اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا, یہ آزمائش بھی ہمارے لیے ایک ہے. انشاءاللہ ہم عزم کرتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جس آزمائش میں ہم کو گزارا ہے اس میں ہم استقامت کے ساتھ میں ڈٹے بھی رہیں گے, اور اسلام کا صحیح نمونہ ہم انشاءاللہ العزیز پیش کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.